بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قائد کا پاکستان، مجھے ابوبکر کہتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے 25 دسمبر کے حوالے سے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن پاکستان کا ایک عظیم لیڈر کراچی کے وزیر مینشن میں پیدا ہوا، اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ آج ہم قائد اعظم کے حوالے سے بات کریں گے اور آج کے نوجوان سے جانیں گے کہ جو خواب قائد اعظم نے پاکستان کا دیکھا تھا، کیا آج بھی وہی پاکستان ہمارے سامنے ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہیر سیالوی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے، اور بہت ہی اچھے موٹیویشنل سپیکر اور محب وطن، یعنی ایک سچے اور کھرے پاکستانی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں انہیں شو میں۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو بکر بھائی، بہت نوازش آپ نے یاد فرمایا۔ شہیر بھائی، مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کی نظر میں ان کے لیے کوئی ایک جملہ یا کوئی ایک لفظ؟ لوگوں نے انہیں ایک وکیل کی حد تک محدود رکھا، لوگوں نے انہیں ایک سیاستدان کی حد تک محدود رکھا، لوگوں نے انہیں شاید کسی بزنس مین کی حد تک محدود رکھا، یا صرف مسلم لیگ میں یا پاکستان کا بانی ہونے کی حد تک محدود رکھا۔ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کا ایک درویش مانتا ہوں، اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مرد قلندر مانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات جن کے پیچھے بڑے بڑے جبے اور دستاروں والے چل رہے تھے، آخر کچھ تھا اس ہستی میں۔ شہیر بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ قائد اعظم کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں، جو انہوں نے اپنی دور میں باتیں کہیں، ہم ان سے اتنا دور کیوں ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں زبانی کلامی بتایا تو گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ صرف ڈھاکہ میں ہی جا کے قائد اعظم نے یہ بات کی تھی کہ اس میں کیا رکھا ہے کہ آپ پنجابی، سندھی، بلوچی یا بنگالی بن کے رہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ یہ بات انہیں بہت پہلے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو الگ کرنے کی سازشیں کی جائیں گی۔ لوگوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے منصب کے فائز ہونے کے لیے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھی لگا دیا۔ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا جو مشرقی پاکستان جائے گا اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پھر بنگالی اردو کنٹروورسی، جو کہ اتنی بڑی کنٹروورسی نہیں تھی، وہ بنائی گئی۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد جو ایک مذہب کی بنیاد پہ ریاست بننی ہے، اس ریاست سے جب آپ مذہبی ایلیمنٹ کو نکال دیتے ہیں تو پیچھے پنجابی کو بنگالی کے ساتھ نہیں بٹھایا جا سکتا، سندھی کو بلوچی کے ساتھ نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اس اصل شناخت جس کی بیس پہ پاکستان بنا تھا، اس بیس کو مٹا دیا گیا۔ جو قائد اعظم جس نظریے پہ بنا رہے تھے اس سے مٹا دیا گیا، تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ سر، اگر ہم بات کریں ان کے وکالت کے شعبے کی، تو ارلی ڈیز میں ان کو بھی پرابلم فیس کرنا پڑی۔ تو آج کے نوجوان کی اگر ہم بات کریں تو بحیثیت ایک موٹیویشن ہمیں وہ کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بائی پروفیشن تو وکیل تھے، اور سب سے مہنگے وکیل تھے۔ But we have to see is کہ after the creation of Pakistan the same Mr. Jinnah، انہوں نے بطور گورنر جنرل اپنی ٹوٹل تنخواہ صرف ₹2 ماہانہ رکھی۔ بالکل۔ کیا وجہ تھی؟ کہ وہ قوم کے حالات جانتے تھے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ کہ جب موزے ان کے سرکاری خزانے سے آتے ہیں تو قائد اعظم سختی سے جھڑک دیتے ہیں کہ اتنی لوٹ نہیں مچی ہوئی کہ آپ سرکاری خزانہ میرے موزوں پہ استعمال کریں۔ ان کی بہن فاطمہ جناح، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مادر ملت کے، آمین۔ ان کے میں سرکاری خزانے سے جب میز آتا ہے یا کرسی آتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ انہی کے پیسوں سے آئی ہے سرکاری خزانے سے؟ جب پتہ چلتا ہے کہ سرکاری خزانے سے آئی ہے تو واپس کروا دیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بائی پروفیشن آپ جو مرضی ہو، جب آپ کی قوم کی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں تو پھر آپ کو اپنے تمام پروفیشن کے جو اصول ہیں انہیں ایک طرف رکھنا ہوتا ہے، اور نظریاتی اصولوں کو سب سے فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہوتا ہے، جس پر آپ کی قوم کی عزت اور وقار منحصر ہوتا ہے۔ سر، اگر ہم بات کریں اس ملک کی زبوں حالی کا شکار ہے، ترقی پذیر ملک،
اور کافی عرصہ ہو گیا ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو سیاست دان ہیں، جو یہاں کی حکمران ہیں، انہوں نے قائد اعظم کو صرف ایوان تک محدود کر دیا، اور جو ان کی کہی ہوئی باتیں تھیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن اپنی طرف سے بحیثیت حاکم وقت وہ نہیں کیا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ لیکن بات یہ ہے کہ سیاستدان قائد اعظم کو جانتے ہی نہیں. ایک نام نہاد وزیر اگر اٹھ کے کہتا ہے کہ قائد اعظم شراب پیا کرتے تھے یا پارٹیز میں جایا کرتے تھے تو ہمیں بھی پی لینی چاہیے. ایسی سٹیٹمنٹس کر کے جب آپ قائد اعظم جیسی ہستی کو کنٹروورسیز کا شکار کر رہے ہیں اور اس سیاستدان کے خلاف جو حکومت میں موجود ہے کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، اس کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا جاتا، تو یہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے اس ملک کو چلانے والوں پر کہ آپ نے کیسے لوگوں کو اٹھا کے منصب پہ بٹھایا ہے. سوالیہ نشان اٹھتا ہے ان کے سپورٹرز پر کہ آپ نے اپنے قائد کی توہین کس بیس پہ برداشت کی. سوال یہ ہے کہ وہ شخص جس کو ٹیوبرکلوسس تھا اور سانس کی بیماری تھی اور اس حد تک تھی کہ وہ انہوں نے اس کے باوجود ڈسکلوز نہیں کیا کہ میری زندگی میں ٹوٹل سال 1.5 سال رہ گیا اور اگر میں بیماری کو ڈسکلوز کر دوں تو انگریز شاید پاکستان کے کیس کو ایکسٹینڈ کر دے اور پاکستان کبھی بھی نہ بنائے. بالکل. ایسی جس نے اپنی زندگی آپ پر قربان کی، اس کے اینڈ ٹائم پہ مائی بردر کتاب میں فاطمہ جناح لکھتی ہیں A person came to the doctor of Mr. Jinnah and he asked about his health. کہ how is Mr. Jinnah؟ تو ڈاکٹر نے جھڑک دیا اسے کہ تم بھاگ جاؤ یہاں سے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ڈونٹ یو نو کہ یہ بندہ کون ہے، اتنے اعلیٰ منصب کا آدمی، آپ اسے اس انداز میں بات کر رہے ہیں. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ محترمہ آپ نہیں جانتی، he didn't wanted to ask about the health of Mr. Jinnah. He wanted to ask کہ کتنے دن رہ گئے ہیں، کہ کب فوت ہوں گے اور ہم پاکستان کے وزارت عظمیٰ یا گورنر جنرل کے منصب پہ فائز ہو جائیں گے. تو ہم لوگوں نے قائد اعظم کے ساتھ بے وفائی کی ہے، ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بے وفائی کی ہے. اصل پاکستانی جو مشرقی پاکستان کے تھے، جو ابھی انفارچونیٹلی بنگلہ دیش بنایا گیا ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے، اور دشمن کو ہم نے خود موقع دیا کہ وہ آئے اور پروپیگنڈا کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت محترمہ فاطمہ جناح کو مشرقی پاکستان سے صدارتی انتخابات جتوا دیے تھے اور ہم لوگوں کے مغربی پاکستان میں وہ ہار گئی تھی، تو پاکستان ہمارا رہ گیا اور وہ پاکستانی نہیں رہے. اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے سیاستدانوں نے اپنا ایک گھٹیا رول پلے کیا ہے. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار ملت کا لقب دیا تھا، جن لوگوں نے محترمہ کے انتخابی نشان کو ایک جانور کے گلے میں ڈال کے اسے کراچی کی سڑکوں میں گھسیٹا تھا، بالکل. آج ان لوگوں کی اولاد پچھلی گورنمنٹ میں نام نہیں لینا مناسب سمجھوں گا لیکن وہ شخص اب بھی فیڈرل منسٹر تھا پچھلی گورنمنٹ میں. ایسے لوگ آپ لوگوں کے مختلف جماعتیں تبدیل کر کے سرکار کا حصہ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم کب سمجھے گی؟ اس قوم سے چیزیں ہمیشہ چھپائی گئی ہیں. قائد اعظم کو، محترمہ فاطمہ جناح کو ہم لوگوں نے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی قربانیوں کو جیسے ہم نے فراموش کیا ہے. یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا آج ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. جو قوم اپنے لیڈرز کی قدر نہیں کرتی وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. سر اگر ہم بات کریں سوچ کی، جس طرح آپ نے بات کی کہ ادھر تم ادھر ہم، اس کے علاوہ بھی بڑے نعرے لگے ہیں، سندھو دیش، جاگ پنجابی جاگ، پختونستان، اس طرح کے بہت سے نعرے لگے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر فرقہ واریت اور جو ہے علیحدہ صوبے بنانا، مطلب یکجائی کی کسی سیاستدان نے آج تک بات ہی نہیں کی. اس حوالے سے کیا کہیں گے اور کیوں نہیں کرتے وہ یہ بات؟ دیکھیں یہ چورن بڑے آرام سے بک جاتا ہے، شیعہ سنی والا چورن، بریلوی دیوبندی والا چورن، وہابی سنی شیعہ والا چورن، یہ چورن بڑے آرام سے بک جاتا ہے. سرائکستان والا، پنجابستان والا، سندھو دیش والا، آزاد بلوچستان والا، پشتونستان والا، اور اس چورن کو بیچنے کے لیے کئی ایسے لوگ آتے ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بہت کیٹیگوریکلی بتاؤں کہ اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے تعلیمی نصاب کا ہے، جس نے پچھلے 15-20 سالوں سے اتنا ترمیم کر دیا گیا اور ہر سال ترمیم کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بالکل اپنی اصل شناخت کھو بیٹھے ہیں. ترک
کے نام پہ ترکی بنا، سعودی کے نام پہ شاہ سعود کے نام پہ سعودی عرب بنا، فارسیوں کے نام پہ ایران بنا، ترکمانستان پھر ترک کے نام پہ، ازبکس کے نام پہ ازبکستان بنا، قازقس کے نام پہ قازقستان بنا. دس از اونلی پاکستان جو کسی پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، کشمیری، بلتستانی کے نام پہ یا بنگالی کے نام پہ نہیں بنا. بالکل It was created in the name of Islam. So it is only Islam جو آپ کو یونائٹ کر سکتا ہے، جو سندھی کو بلوچی کے ساتھ بٹھا سکتا ہے، جو پنجابی کو پٹھان کے ساتھ بٹھا سکتا ہے. ورنہ تو in a country like پاکستان after every 20 kilometers آپ لوگوں کا اسکول آف تھاٹ چینج ہوتا ہے. اسکول آف تھاٹ کے اندر 600 قسم کے اسکول آف تھاٹ ہم نے خود بنا دیے ہیں، وہ چینج ہو جاتے ہیں. جو ایک پیر کو مانتا ہے وہ ایک الگ مکتبہ فکر کا آدمی ہے، جس کے 4 چیلے اور 5-6 چیلے اور آ جائیں وہ ایک نیا پیر بن کے اپنا مکتبہ فکر بنا دیتا ہے. یہ ایک الگ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. تو ان اے کنٹری لائک پاکستان جہاں ہر 20 کلومیٹر کے بعد زبان چینج ہوتی ہے، یہ شنا بولی جا رہی ہے، کشمیری بولی جا رہی ہے، پہاڑی بولی جا رہی ہے، پھر آگے پوٹوہاری بولی جا رہی ہے، پھر پنجابی لینگویج آ جاتی ہے، تھوڑا سا آگے آپ کو ہارٹ کراس کرتے جاتے ہیں ہند کو سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر پشتو کی کئی اقسام ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان تک، پھر سرائکی، پھر وہاں سے بلوچی، سندھی، یہ بلوچی میں بھی براہوی، پھر ہزارے وال کی اپنی زبان. اتنی زبانیں بولنے والے مختلف کلچرز کے لوگ، یہ حسن ہے ہمارے ملک کا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ لوگ کس بیس پہ یونائٹ ہو سکتے ہیں؟ صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ. آپ جب لا الہ الا اللہ کو نکال دیتے ہیں نصاب تعلیم سے تو پھر پاکستان کمزور ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو شدت پسندی کا نام دیتے ہیں اور اس کو آپ جو آئیڈیالوجیکل ایسپیکٹ ہے اس کو آپ اپنے نصاب تعلیم سے نکال دیتے ہیں، اس کو ایکسٹریمزم کا نام دے کے، تو پھر ریاست کمزور ہوتی ہے. پھر ایسے ہی لوگ ٹینٹڈ لوگ سمجھیں یا ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والے لوگ سمجھیں، وہ لانچ کیے جاتے ہیں جو قوم کو سندھو دیش کے نام پہ یا آزاد بلوچستان کے نام پہ یا پنجابستان کے نام پہ تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. میں تو بڑا اسٹرانگ اس بات کا ماننے والا ہوں کہ لرو بر یو اغوان نہیں، لرو بر یو مسلمان. ہم کبھی نہ افغانیوں کے خلاف ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ہونے دیں گے، نہ ایران والوں کے خلاف ہو سکتے ہیں، نہ ہونے دیں گے، نہ سعودیوں کے اور نہ ہی ترکوں کے، نہ ہی کسی اسلامی ریاست کے. دنیا کے کسی نکڑ میں اگر کسی مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے تو آئی شوڈ فیل دا پین آف اٹ. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. میں مچل جاؤں، اگر میں نہیں مچلتا کابل میں کسی دھماکے پہ یا وزیرستان میں کسی دھماکے پہ یا چچنیا میں یا بوسنیا میں یا کسی بھی پیلسٹائن میں یا کشمیر میں، تو میرے ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا. اور یہی چیز ہے جو ہمارے نصاب تعلیم سے نکال کے سنڈریلا صاحبہ کو متعارف کرا دیا گیا، ہمارے نصاب تعلیم سے نکال کے مسٹر چف صاحب کو متعارف کرا دیا گیا، ہمارے تعلیمی نصاب سے نظریے کو نکال کے شیکسپیئر صاحب، بہت بڑا نام ہے، انہیں متعارف کرایا گیا. اچھی باتیں کرائیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ ٹیپو سلطان نہیں پڑھاتے، آپ محمد بن قاسم، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی نہیں پڑھاتے. قائد اعظم کو تو صحیح انداز میں پڑھا دو، اقبال کو تو صحیح انداز میں پڑھا دو. اقبال پڑھا دیا ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلیری، لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس سے آگے اقبال کہاں پڑھایا گیا؟ صحیح وہ کہہ رہے فکر ہیں، عرب کو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر تخیلات آپ. اسلام کو حجاب 25 یہ دسمبر کی مناسبت سے کوئی پیغام آپ کی طرف سے جو آج کا مسلمان ہے، جو آج کی یوتھ ہے، اس کے لیے آپ کیا دیں گے؟ یہ کہوں گا قائد اعظم کی زندگی کو پڑھیں، اور یہ موروثی سیاست سے نکلیں. یہ ایسے لوگ جن کا شمار کسی کھاتے میں نہیں ہوتا، پہلے وہ ان کے والدہ تھیں کسی منصب پہ، پھر ان کے اور اوپر ایک شخصیت تھی وہ کسی منصب پہ تھی یا لائی گئی تھی، پھر اس سے اور جماعت میں چلے جائیں تو وہاں پر جناب ابھی شادی ہوئی نہیں ہے کہ ایک اور موروثی سیاستدان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. یہ چیزیں کب تک چلیں گی؟ کب تک جدی پشتی غلامیاں کرتے رہو گے؟ کب تک انہی نوابوں، وڈیروں، جاگیرداروں کے حقے بھرتے رہو گے، ان کے گھوڑے کتے نہلاتے رہو گے؟ کب تک اس وقت یہ نوابوں، غداروں، جن لوگوں نے مسلمانوں سے بغاوت کی تھی 1857 کی جنگ آزادی میں، ان لوگوں کے ہی پیچھے بھاگتے رہو گے؟ تو اپنی ڈگریاں جلا دو، نہ پڑھو، نہ تعلیم حاصل کرو اگر تم نے اپنے بچوں کو غلام پیدا کرنا ہے. خدا را قائد اعظم کو پڑھو،
قائد اعظم کی زندگی کو پڑھو، ان کی جدوجہد کو پڑھو. وہ ایک مکتبہ فکر کے یا ایک مسلک کے یا ایک مخصوص طبقے کے لیڈر نہیں تھے. بالکل. وہ قوم، ان کے پیچھے ہر اسکول آف تھاٹ چلتا تھا اور ان کے پیچھے پورے بر صغیر کا مسلمان چلتا تھا. اور یہاں تک کہ دلتس اور شودرز جو بر صغیر میں رہتے تھے، ہندو جو لوور کاسٹ جنہیں کہا جاتا ہے وہ، اور اسلام میں تو یہ کانسیپٹ نہیں، یہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، لیکن وہاں کیونکہ ہندوازم میں برہمنوں اور ان میں فرق سمجھا جاتا ہے. بالکل. دلت اور شودرز بھی پاکستان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے. بر صغیر کے کرسچنز بھی پاکستان کے بننے میں ہی اپنی بقا سمجھتے تھے. بر صغیر کے سکھ بھی قائد اعظم کو ہی اپنا لیڈر مانتے تھے، کہ وہ جانتے تھے کہ کانگریس نے جتنا ظلم کیا، انہیں پتا تھا کہ اسلامی ریاست جب آئے گی تو یہاں پر اقلیتوں کو ان کے رائٹس ملیں گے. تو قائد تھینک اعظم کو پاکستان واپس اس نظریے پہ آئے جس بیس پہ یہ بنا تھا. تھینک یو سو مچ شہیر بھائی، تھینک یو، آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، ہمارے ساتھ شہیر سیالوی موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم کے حوالے سے، قائد کا پاکستان اور آج کا پاکستان. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ سارے کام ہوں گے تبھی قائد کا پاکستان بنے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.